بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک راجا تھا۔ اس کے محل میں ایک خوبصورت باغ تھا۔ باغ میں طرح طرح پھولوں کے پودے تھے اور میٹھے پھلوں کے درخت بھی تھے، لیکن اس باغ میں ایک انوکھا نارنج کا درخت تھا جس میں سونے کے نارنج لگتے تھے۔ راجا نے اس درخت کی دیکھ بھال کا خاص انتظام کر رکھا تھا۔ جب اس کے نارنج پکتے تھے تو چوکیدار رات دن درخت کی چوکیداری کرتے تھے تاکہ کوئی سونے کا نارنج چرا کر نہ لے جائے۔ لیکن ایک دن کی بات ہے کہ باغ کے مالی نے جب سونے کے نارنجوں کو گنا تو ایک نارنج غائب تھا۔ اس نے دوڑ کر راجا کو خبر دی۔ راجا فوراً باغ میں پہنچا۔ اس کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ دیکھ بھال کا اتنا پکا انتظام ہونے پر بھی ایک سونے کا نارنج کسی نے چرا لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ کوئی سونے کا نارنج چرانے والے چور کا پتہ دے گا تو اسے انعام دیا جائے گا۔ سب سے بڑے راجکمار نے بادشاہ سے کہا کہ رات کو وہ چوکیداری کرے گا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ راجا نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ بڑا راجکمار رات کو پہرا دینے لگا، لیکن 2 گھنٹے بعد ہی اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا اور نارنجوں کو گنا تو وہ حیران رہ گیا کہ رات بھر میں ایک اور نارنج غائب ہو گیا تھا۔ دوسرے راجکمار نے بادشاہ سے کہا کہ آج میں پہرا دوں گا اور چور کو پکڑ لوں گا، لیکن وہ بھی کچھ گھنٹوں کے بعد سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا اور نارنجوں کو گنا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تیسرا سونے کا نارنج بھی غائب ہے۔ اس نے جا کر راجا کو سب کچھ بتا دیا۔ راجا بہت غصہ ہو گیا تو سب سے چھوٹے راجکمار نے کہا کہ آج میں پہرا دوں گا اور سونے کے نارنج چرانے والے کو پکڑ لوں گا۔ راجا نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ چھوٹے راجکمار نے طے کر لیا کہ وہ کسی بھی حالت میں نہیں سوئے گا اور چور کو ضرور پکڑے گا۔ جب آدھی رات ہوئی تو راجکمار نے دیکھا کہ ایک سونے کی چڑیا کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور سونے کی درخت پر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سونے کا ایک نارنج توڑ کر اپنی چونچ میں پکڑ لیا۔ راجکمار نے فوراً نشانہ بنا کر تیر چلا دیا، لیکن تیر چڑیا کو نہیں لگا اور وہ پر پڑا کر اڑ گئی۔ ہاں، بس صرف اتنا ہوا کہ اس کا ایک پر ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ دوسرے دن راجکمار نے راجا کو ساری بات بتا دی اور وہ سونے کا پنکھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ پنکھ اتنا پیارا اور قیمتی تھا کہ راجا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر اس چڑیا کا ایک پنکھ اتنا پیارا ہے تو وہ چڑیا کتنی پیاری ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چڑیا کو کوئی پکڑ لائے۔ سب سے بڑا راجکمار پہلے اس کام کے لیے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک لومڑی ملی۔ راجکمار نے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا۔ لومڑی نے چلا کر کہا، راجکمار، مجھے مت مارو، مجھے معلوم ہے کہ تم سونے کی چڑیا کے کھوج میں نکلے ہو۔ تم میری رائے مانو تو تمہارا کام جلدی ہی پورا ہو جائے گا۔ تم سیدھے اسی راستے پہ چلے جانا۔ آگے جا کر تم ایک گاؤں میں پہنچو گے۔ وہاں تمہیں 2 قلعے ملیں گے۔ ایک قلعہ خوب سجی سجائی ہوئی، لیکن تم اس میں مت ٹھہرنا، جو ایک معمولی اور دکھنے میں پرانی سی ہوگی۔ ایسا کرنے پر تمہارا کام آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ لومڑی کی بات سن کر راجکمار کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، بھاگ جا یہاں سے، مجھے تمہاری صلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیر چھوڑ دیا، لیکن لومڑی بہت چالاک تھی، وہ بچ کر نکل بھاگی۔ راجکمار آگے چلتا گیا۔ شام کو جب وہ ایک گاؤں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ سچ مچ 2 قلعے تھے۔ ان میں ایک قلعہ خوب سجی سجائی ہوئی تھی اور اس کے اندر لوگوں کے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوسرا قلعہ پرانا اور معمولی سا تھا، وہاں اندھیرا گھیرا ہوا تھا۔ راجکمار سجی سجائے قلعے میں ٹھہرا۔ وہاں کی ناچ رنگ میں مست ہو کر
تھوڑی دیر بعد وہ یہ بھول گیا کہ وہ اصل میں سونے کی چڑیا کے کھوج میں نکلا تھا۔ ادھر جب کافی دن گزر گئے اور بڑا راجکمار نہیں لوٹا تو دوسرا راجکمار سونے کی چڑیا کے کھوج میں نکل پڑا۔ راستے میں اسے بھی وہ لومڑی ملی، لیکن راجکمار نے لومڑی کی بات نہیں مانی۔ سجی سجائی قلعے میں ٹھہرا۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب دوسرا راجکمار بھی نہیں لوٹا تو سب سے چھوٹے راجکمار سونے کی چڑیا کے کھوج میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے اسے بھی وہی لومڑی ملی۔ چھوٹے راجکمار نے لومڑی کی بات کو غور سے سنا اور لومڑی سے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کروں گا، اب تم جاؤ، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس پر لومڑی بولی، تم سب سے اچھے لڑکے ہو، مذاق نہیں اڑایا اور مجھ پر تیر نہیں چلایا، میں تم سے خوش ہوں اور تمہاری مدد کروں گی۔ آؤ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس قلعے پر پہنچا دیتی ہوں۔ راجکمار لومڑی کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور لومڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پہاڑوں اور گاؤں کو پار کر کے اس گاؤں میں پہنچی۔ راجکمار نے اس کی صلاح کو مان کر چھوٹی اور ویرانے قلعے میں ٹھہرا۔ دوسرے دن جب وہ اٹھ کر آگے بڑھا تو کچھ دور چلنے پر اسے وہ لومڑی پھر سے راستے میں مل گئی۔ لومڑی نے اسے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تم سیدھے چلو، آگے چلنے پر تمہیں ایک اور قلعہ ملے گا جس پر سپاہی لوگ پہرا دے رہے ہوں گے، لیکن تم سپاہیوں سے ڈرنا مت اور سیدھے اندر چلے جانا کیونکہ وہ اس وقت سو رہے ہوں گے۔ تم بے دھڑک ہو کر قلعے میں گھستے چلے جانا اور اس کے کمروں کو پار کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جانا جہاں لکڑی کے پنجرے میں سونے کی چڑیا بند ہے۔ تم چڑیا کو پنجرے سمیت اٹھا کر قلعے سے باہر لے آنا۔ چڑیا کی پنجرے کے پاس ہی ایک خوبصورت پیارا سونے کا پنجرہ بھی رکھا ہوگا۔ تم بھول کر بھی چڑیا کو اس پنجرے میں مت رکھنا، لیکن اگر تم لکڑی کے پنجرے سے سونے کی چڑیا کو نکال کر سونے کے پنجرے میں رکھنے کی کوشش کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ یہ کہہ کر لومڑی پھر سے راجکمار کو پیٹھ پر بٹھایا اور تھوڑی دیر میں اس کو قلعے کے پاس پہنچا دیا۔ راجکمار نے قلعے کے پاس جا کر دیکھا کہ سچ مچ اس کے پہرےدار سو رہے تھے۔ وہ بنا ڈرے سیدھا محل میں گھس گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کمرے میں جا پہنچا جہاں سونے کی چڑیا ایک پنجرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پنجرے کے پاس ہی 3 سونے کے نارنج پڑے دیکھ کر فوراً راجکمار پہچان گیا کہ یہ نارنج ہمارے باغ کے ہیں۔ وہ پنجرہ اٹھا کر بس لانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت پیاری سی سونے کی پنجرے پر پڑی۔ اس نے سونے کی چڑیا کو لکڑی کے پنجرے سے نکال کر سونے کے پنجرے میں رکھ دیا۔ لیکن نئے پنجرے میں آتے ہی چڑیا نے خوب زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ راجکمار پنجرے کو اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پایا تھا کہ بہت سے سپاہی کمرے میں گھس آئے اور راجکمار کو پکڑ لیا۔ اب راجکمار کو اپنی بھول کا پتہ چلا۔ اب اسے یاد آیا کہ لومڑی نے اسے کیا کہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ سپاہی اسے پکڑ کر راجا کے دربار میں لے گئے۔ راجا کے پوچھنے پر راجکمار نے ساری بات بتا دی۔ راجا نے کہا، تم میرے محل میں چوری کرنے کے لیے گھسے تھے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، تمہیں پھانسی ملے گی، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے دیتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے سونے کا گھوڑا لا دو تو میں نہ صرف تمہیں چھوڑ دوں گا بلکہ سونے کی چڑیا بھی تم کو دے دوں گا۔ راجکمار نے اپنی جان بچانے کے لیے راجا کی بات مانی۔ اب وہ سونے کے گھوڑے کی تلاش میں نکلا۔ قلعے سے باہر جانے پر اس نے دیکھا کہ لومڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے لومڑی کو ساری باتیں بتائیں۔ لومڑی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی،
تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے جس طرح کہا تھا اگر تم اس طرح کام کرتے تو تمہیں سونے کی چڑیا مل جاتی اور اس مصیبت میں نہیں پڑتے۔ راجکمار بولا، اس بار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرا کام تمہاری مدد کے بنا نہیں ہو پائے گا۔ مجھے راجا نے سونے کا گھوڑا لانے کو کہا ہے ورنہ وہ مجھے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ لومڑی نے کہا، خیر میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اب تم ایسا کرو کہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر سیدھے لے چلو۔ کچھ دور جا کر تمہیں دوسرا قلعہ ملے گا۔ اس قلعے کی گوشال میں تمہیں سونے کا گھوڑا بندھا ہوا ملے گا۔ محل کے نوکر چاکر سب سو رہے ہوں گے۔ تم چپ چاپ چلے جانا اور گھوڑے کو کھول لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں گھوڑے کے پاس کسنے کے لیے دو جینیں پڑے ہوں گے۔ اس میں ایک پرانے چمڑے کی جین ہوگی اور دوسری سونے کی جین ہوگی۔ تم سونے کی جین کو چھونا بھی مت اور اس گھوڑے پر پرانے چمڑے کی جین کو کس کر اس پر سوار ہونا اور قلعے سے باہر آنا۔ راجکمار نے وعدہ کیا کہ وہ ٹھیک ٹھیک ویسا ہی کرے گا۔ لومڑی نے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور کچھ ہی دیر میں اس کو اس قلعے کے پاس پہنچا دیا۔ لومڑی نے راجکمار کو نیچے اتار دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ راجکمار سیدھے پھاٹک سے گزر گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ سب سو رہے۔ وہ گوشال میں گیا۔ وہاں ایک خوبصورت سونے کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ راجکمار نے پاس جا کر دیکھا کہ وہ گھوڑا سچ مچ سونے کا تھا۔ ایسا خوبصورت گھوڑا اس نے اپنے سپنے میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو کھول لیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر کونے میں ایک سونے کی جین پر پڑی۔ یہ جین بہت پیاری تھی اور اس پر ہیرے اور جواہرات چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس چمڑے کی پرانی پھٹی ہوئی جین بھی پڑی ہوئی تھی۔ اتنے پیارے گھوڑے پر پرانے چمڑے کی جین کسنا راجکمار کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے سونے کی جین اٹھا لی اور سونے کے گھوڑے پر کسنا شروع کیا۔ اتنے میں گھوڑا زور سے چیخنے لگا۔ سب نوکر چاکر جاگ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں راجکمار کو سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ راجکمار کو سپاہیوں نے راجا کے دربار میں پیش کیا۔ راجا نے ساری باتیں سن کر کہا، تم نے میرے گھوڑے کو چرانے کی کوشش کی ہے، اس لیے تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی، لیکن اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہاں سے کچھ ہی دور ایک سونے کا محل ہے اور اسی میں ایک خوبصورت راجکماری رہتی ہے۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس راجکماری کو میرے پاس لے آؤ۔ بیچارہ راجکمار، وہ پھر سے ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے مجبور ہو کر راجا کی شرط ماننی پڑی۔ اب وہ سونے کی محل کے کھوج میں نکلا۔ کچھ دور چلنے پر اسے پھر وہ لومڑی ملی۔ پتہ نہیں لومڑی کو ساری باتیں معلوم ہو گئی تھی۔ وہ بولی، دیکھو تم نے اس بار بھی میری بات نہیں مانی۔ اگر تم میری بات مان جاتے تو یہ نئی مصیبت تمہارے گلے نہیں پڑتی۔ خیر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں تمہیں سونے کے محل کے پاس پہنچا دیتی ہوں۔ تم محل کے پاس کہیں چھپے رہنا۔ جب شام کو راجکماری تالاب میں نہانے کے لیے آئے تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اس کو وہاں سے اپنے پاس لے آنا۔ اسے واپس محل میں مت جانے دینا۔ وہ تم سے کہے گی کہ میں اپنے ماں باپ سے مل کر آتی ہوں، لیکن تم ان کی باتوں میں مت آنا ورنہ پھر مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ کہہ کر لومڑی نے پھر اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا اور کچھ ہی دیر میں راجکمار کو سونے کے محل کے پاس پہنچا دیا۔ راجکمار نیچے اتر کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ شام کو جب راجکماری نہانے کے لیے قلعے سے باہر آئی تو راجکمار نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا
اس کے چھوتے ہی راجکماری اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ بولی، راجکمار، تم مجھے جہاں بھی لے جانا چاہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماں باپ سے ملانے دو۔ راجکمار نے کہا، نہیں ہی نہیں ہوگا، تمہیں فوراً میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن راجکماری رونے لگی۔ اتنی پیاری راجکمار کو روتے دیکھ کر راجکمار کا من پگھل گیا۔ وہ راضی ہو گیا اور بولا، جاؤ اپنے ماں باپ سے مل کر آؤ۔ لیکن راجکماری نے جیسے ہی قلعے میں پاؤں رکھا تو قلعے کے پہرےدار جاگ گئے اور انہوں نے راجکمار کو پکڑ لیا۔ راجکمار بہت پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ سپاہیوں نے اسے اپنے راجا کے سامنے پیش کیا۔ راجا بہت ناراض تھا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ راجکمار کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ یہ سن کر راجکمار رو کر گڑ گڑانے لگا۔ اس پر راجا نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتا، لیکن تم اگر میرا ایک کام کر دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ ہمارے قلعے کے ٹھیک سامنے یہ جو بڑا پہاڑ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے قلعے کی ساری خوبصورتی بیکار ہے۔ اگر تم 8 دن میں اس پہاڑ کو کود کر صاف کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور راجکماری کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ راجکمار قلعے سے باہر آ کر پہاڑ دیکھنے لگا۔ اس کی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کودالی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا پہاڑ 8 دن میں وہ کیسے کود سکے گا۔ پھر بھی اسے اپنی جان بچانی تو تھی، اس لیے وہ پہاڑ کودنے لگا۔ دھیرے دھیرے 7 دن گزر گئے۔ اتنے دن لگاتار کودنے پر وہ پہاڑ کا ایک کونا کود سکا۔ وہ دکھی ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اب خود پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ اگر لومڑی کی بات مانتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لومڑی ہر بار مجھے ٹھیک کہتی اور میں ہر بار اس کی صلاح نہ مان کر ایک نئی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ راجکمار اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک اسے اپنے پاس لومڑی کی دم دکھائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ سچ مچ میں وہ لومڑی تھی۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، کیا حال ہے؟ اس بار تو تمہاری مدد کرنے کی میری ذرا بھی دل نہیں کر رہا، لیکن میں 7 دن سے تمہیں پہاڑ کودتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تم پر ترس آ گیا اور تمہاری مدد کے لیے آ گئی۔ جاؤ، تم بہت تھک گئے ہو، سو جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں تمہارا کام پورا کر دوں گی۔ اس بار راجکمار نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ لومڑی جس طرح کہے گی وہ اسی طرح کرے گا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر ایک طرف سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ صبح جب وہ اٹھ گیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کہیں بھی پہاڑ کا نام و نشان نہیں تھا اور محل دور سے اپنی خوبصورتی بکھیر رہا تھا۔ راجکمار سیدھا راجا کے پاس پہنچ گیا۔ راجا اس کے کام پر بہت خوش تھا۔ اس نے فوراً اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے راجکماری کی شادی راجکمار سے کروائی۔ جب راجکمار اس خوبصورت راجکماری کے ساتھ کچھ دور چلا تو اسے راستے میں پھر وہی لومڑی ملی۔ لومڑی بولی، راجکماری کے ساتھ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن اب تم نے سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا بھی حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں تمہاری ہی لائق ہیں اور تم آسانی سے اسے حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن بھلا مجھے سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا کیسے مل سکتی ہے؟ میں تو اس راجکماری کو بھی اس راجا کے لیے لے جا رہا ہوں۔ لومڑی نے کہا، تم ایسا مت کرنا۔ اس راجکماری کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اور اب یہ تمہاری ہی ہے۔ اگر تم میرا کہنا مانو تو تمہیں سونے کا گھوڑا اور سونے کی چڑیا بھی مل سکتی ہے۔ تم پہلے اس راجکماری کو لے کر سونے والے گھوڑے کے راجا کے پاس جاؤ۔ راجا خوش ہو کر تمہیں سونے کا گھوڑا دے دے گا۔ تم گھوڑے پر سوار ہو جانا اور سوار ہو کر سب سے وداع لینا۔ راجکماری سے تم سب سے آخر میں وداع لینا۔ جیسے ہی تم راجکماری کے پاس پہنچو
تم اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھوڑے کے اوپر کھینچ لینا اور گھوڑے کو دوڑا دینا۔ سونے کا گھوڑا اتنا تیز دوڑتا ہے کہ دنیا کا تیز سے تیز گھوڑا بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ جاؤ، تم پہلے اتنا ہی کام پورا کر لو، اس سے آگے کا کام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، میں تمہیں وہاں راستے میں ملوں گی۔ راجکمار نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا لومڑی نے اسے کہا تھا۔ جب سونے کے گھوڑے والے راجا نے خوش ہو کر اسے سونے کا گھوڑا دیا تو راجکمار اس پر سوار ہو گیا اور اسے وداع لینے لگا۔ سب سے آخر میں وہ راجکماری سے ملا اور راجکماری کو گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کو دوڑا کر قلعے سے دور نکل آیا۔ راستے میں لومڑی اس کی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لومڑی بولی، شاباش، اب تم سونے کی چڑیا بھی حاصل کرو گے۔ جب تم سونے کی چڑیا والے راجا کے پاس پہنچو گے تو وہ اس گھوڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ تم اس سے کہنا کہ پہلے سونے کی چڑیا کا پنجرہ میرے ہاتھ میں دے دو تو میں یہ گھوڑا تم کو دوں گا۔ جب وہ پنجرہ تمہارے پاس لائے تو تم پنجرہ اس کے ہاتھ سے چھین لینا اور گھوڑے کو دوڑا دینا، بس ایسے چڑیا بھی تمہیں مل جائے گی اور کوئی تمہیں پکڑ بھی نہیں سکے گا۔ اس بار بھی راجکمار نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ وہ راجکماری کے ساتھ ہی گھوڑے پر بیٹھا رہا اور جب راجا نے اس کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا کا پنجرہ دیا تو اس نے دیکھتے ہی دیکھتے لات مار دی اور سونے کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دور پر لومڑی اسے ملی۔ راجکمار نے اسے کہا، تم نے میری بڑی مدد کی، تمہاری وجہ سے نہ صرف سونے کی چڑیا ملی ہے بلکہ سونے کا گھوڑا اور اتنی پیاری راجکماری بھی مل گئی۔ بتاؤ میں تم کو کیا انعام دوں؟ میں تم کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہتا ہوں۔ لومڑی نے کہا، اگر تم خوش ہو تو میرا ایک کام کر دو، تم ایک تیر چلا کر مجھے مار دو، اس وقت تم میرے لیے یہ سب سے بڑا کام کر سکتے ہو۔ راجکمار نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے میری اتنی مدد کی اور بدلے میں تمہیں مار دوں؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر لومڑی بڑی دکھی ہوئی اور بولی، اگر تم میرا یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن میں تمہاری بھلائی ہی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ تم دو باتیں ضرور یاد رکھنا۔ ایک تو تم کسی کنویں کے پاس نہ جانا اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع مت کرنا جس کو پھانسی ملنے والی ہو۔ راجکمار بولا، بھئی تم بھی عجیب ہو، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھلا میں کنویں کے پاس کیوں جاؤں گا اور ایسے آدمیوں پر وقت کیوں ضائع کروں گا جسے پھانسی دی جانے والی ہو؟ لیکن لومڑی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور الوداع کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ راجکمار سونے کا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ راجکماری اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سونے کی چڑیا کا پرندہ بھی اس کے ہاتھ ہی میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں راجکمار اس چھوٹے گاؤں میں جا پہنچا جس میں دو قلعے تھے، ایک سجی سجائی ہوئی اور ایک پرانی معمولی۔ گاؤں کے لوگ اور خاص کر بچے اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ سونے کے گھوڑے پر اتنی خوبصورت راجکماری کو راجکمار کے ساتھ بیٹھی دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں راجکمار نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ باغیچے میں ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور کچھ شور ہو رہا ہے۔ راجکمار کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہاں دو آدمی کو پھانسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ راجکمار ادھر ہی چل پڑا۔ وہاں پہنچنے پر اس نے پہچان لیا کہ جن آدمیوں کو پھانسی ہونے والی تھی وہ کوئی اور نہیں اس کے ہی بھائی تھے۔ یہ لوگ تب سے اسی سجی سجائی قلعے میں رہ رہے تھے اور طرح طرح کے برے کام کرتے تھے۔ یہ جوا بھی کھیلتے تھے اور جوئے میں بہت سا مال ہار چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے بہت سا روپیہ بھی ادھار لیا تھا۔ ان سب باتوں سے چھڑ کر گاؤں کے لوگ انہیں پھانسی دینے والے تھے۔ راجکمار بھلا یہ کیسے ہونے دیتا؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے روپیہ لے لے
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس کے بہت سے کچھ کہنے اور سننے پر لوگ راضی ہو گئے اور ان 2 آدمی کو رہا کر دیا۔ راجکمار اپنے بھائیوں کو چھڑا کر آگے چلا۔ کچھ دور آگے چل کر جنگل میں انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ وہاں جا کر سب نے ٹھنڈا پانی پی لیا۔ جب چھوٹا راجکمار پانی پی رہا تھا اور کنویں کے پاس گیا تو وہ تب تک یہ بھول گیا تھا کہ لومڑی نے اسے کیا کہا تھا۔ جب وہ کنویں سے پانی پی رہا تھا تو اس کے دونوں بھائیوں نے موقع دیکھ کر اسے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے پر راجکماری کو ڈالا اور سونے کی چڑیا کا پنجرہ اٹھایا اور وہاں سے چلتے بنے۔ کچھ دیر میں یہ لوگ اپنے محل لوٹ آئے۔ محل لوٹ کر اس نے راجا سے کہا کہ ہم لوگ سونے کی چڑیا کو پکڑ کر لے آئے۔ اس چڑیا نے ہمارے باغ سے سونے کے نارنج چرائے تھے۔ اس کے ساتھ ہم یہ سونے کا گھوڑا اور راجکماری بھی لائے ہیں۔ راجا بہت خوش ہوا۔ سارے راج کے لوگ خوشیاں منانے لگے، لیکن راجکماری خوش نہیں تھی۔ وہ برابر روتی رہتی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، گھوڑے نے بھی دانا پانی بند کر دیا اور سونے کی چڑیا بھی اداس رہنے لگی۔ راجا نے بہت کوشش کی لیکن نہ تو اس نے راجکماری کو خوش کر دیا اور نہ سونے کے گھوڑے اور سونے کی چڑیا نے دانا شروع کیا۔ ادھر چھوٹا راجکمار کنویں میں گر گیا تھا لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ کنواں بہت گہرا تھا لیکن اس میں پانی بہت تھوڑا تھا۔ وہ کنویں میں بیٹھ کر اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا۔ اب پھر اسے اس لومڑی کی یاد آ گئی اور وہ پچھتانے لگے کہ اگر میں نے اس کا کہنا مان لیا ہوتا تو آج میں مصیبت میں نہیں پھنستا۔ راجکمار نے جیسے ہی لومڑی کو یاد کیا، لومڑی نامعلوم کیسے کنویں کے منہ پر آ پہنچی اور بولی، دیکھو راجکمار، میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کسی کنویں کے پاس مت جانا اور ایسے آدمیوں کی مدد مت کرنا جنہیں پھانسی دی جانے والی ہو، لیکن تم نہیں مانے۔ خیر چلو، آخری بار پھر میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ لو میری دم پکڑ کر کنویں سے باہر نکل جاؤ۔ راجکمار نے لومڑی کا دم پکڑ لیا اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ لومڑی نے اسے کہا، جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ، لیکن ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے بھائی تمہاری جان کے دشمن ہیں، وہ ضرور تم کو ڈھونڈتے ہوں گے۔ راجکمار گھر کے لیے آگے چل پڑا۔ اپنے گھر پہنچنے پر اسے راستے میں ایک بھکاری ملا۔ بھکاری کو اس نے اپنے پیارے کپڑے پہنائے اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے۔ اس طرح وہ بھیس بدل کر اپنے قلعے میں پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے پر سونے کا گھوڑا، سونے کی چڑیا خوشی سے اٹھنے لگے اور دانا کھانے لگے۔ راجکماری نے بھی اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور وہ بھی خوش دکھانے لگی، لیکن راجا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جب اس نے راجکماری سے اس کی وجہ پوچھ لیا تو وہ بولی کہ میں نے تو پہلے ہی آپ کو ساری کہانی بتائی تھی۔ آپ کے بڑے اور منجلے راجکمار نے چھوٹے راجکمار کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہے، لیکن اب آپ کا چھوٹا راجکمار یہاں پر آ پہنچا ہے، اس لیے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور میں اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں۔ پھر اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا آپ کا چھوٹا راجکمار۔ راجا نے بھی اپنے چھوٹے لڑکے کو پہچان لیا۔ اب راجا نے اپنے چھوٹے لڑکے کے لیے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اب وہ اسے بہت بہادر اور سمجھدار ماننے لگا اور اس سے بہت پیار کرنے لگا۔ اس نے اس کو راجا بنانے کا فیصلہ کیا۔ بڑے اور منجلے راجکمار کو راجا نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد راجکمار اور راجکماری کی پھر سے دھوم دھام سے شادی ہوئی اور دونوں خوشی سے رہنے لگے، لیکن راجکمار اس لومڑی کو بھولا نہیں تھا جس نے اس کی مدد کی تھی۔ ایک دن وقت نکال کر وہ جنگل میں اس لومڑی کی کھوج میں نکل پڑا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد آخر اس نے
اس کو ایک درخت کے نیچے چپ چاپ بیٹھے دیکھا۔ لومڑی بہت اداس تھی۔ راجکمار کے دیکھتے ہی لومڑی نے اسے پہچان لیا اور کہا، آہ کہو راجکمار، آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ راجکمار نے کہا، میں آج تمہیں ہی ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ چلو میرے باغ میں آرام سے رہنا، وہاں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں تو تمہیں کھانے پینے کی تکلیف بھی ہوتی ہوگی اور جنگلی جانور اور شکاروں کا ڈر ہوتا ہوگا۔ لومڑی نے کہا، نہیں راجکمار، میں یہاں ٹھیک ہوں، اور بھلا اب تمہیں میری کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام تو نکل گیا، اب تم خوشی سے اپنے راج میں رہو۔ راجکمار بولا، نہیں، تم نے میری اتنی مدد کی ہے، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ راجکماری بھی بہت خوش ہوگی، وہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ لومڑی بولی، اگر تم سچ مجھے انعام دینا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تم تیر چلا کر مجھے مار دو، اسی سے میرا کام پورا ہو جائے گا۔ اصل میں ایک جادوگر نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے۔ میں لومڑی نہیں ہوں، مجھے اس کی جادو کی وجہ سے لومڑی، میں تو اسی دیش کا راجکمار ہوں جہاں کی راجکماری کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ راجکماری میری چھوٹی بہن ہے۔ اگر تم تیر چلا کر مجھے مار دو گے تو اس جادو سے مجھے نجات مل جائے گی اور میں پھر سے اپنے دیش لوٹ سکوں گا۔ راجکمار کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوا۔ اس نے فوراً تیر نکال کر لومڑی کو مارا۔ تیر کے لگنے ہی لومڑی مر گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت راجکمار نکل آیا۔ پھر دونوں راجکمار آپس میں گلے ملے اور اس کے بعد دونوں راجکمار محل میں لوٹ آئے۔ وہاں راجکماری اپنی بائی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔